الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدافع دفاع کرے گا عن الذین آمنوا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب محبت نہیں کرتا کل خوان کسی خیانت کرنے والے سے کفور اور ناشکری کرنے والے سے. جو ناشکری کرنے والا اور خیانت کرنے والا ہے اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے. اذین اجازت دی گئی ہے للذین ان لوگوں کو یقاتلون جن سے لڑائی کی جاتی ہے بأنہم ظلموا اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی علی نصرہم ان کی مدد پر لقدیر البتہ قادر ہے. الذین وہ لوگ اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق نہ حق بغیر کسی حق کے بغیر کسی قصور کے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. الا ان یقولوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے. بس یہ قصور تھا وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے اس وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دیا. ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہ ہوتا ٹالنا اللہ تعالی کا لوگوں کو بعضهم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے لہدمت البتہ گرا دیے جائیں صوامع عبادت خانے صوامع خانقاہیں وبیع گرجے وصلوات اور کنیسے بیع کلیسا اور صلوات کنیسا یہود کے عبادت خانے ومساجد اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ جن میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا کثیراً کثرت سے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور البتہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے مَن يَنْصُرُهُ اس کی جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ البتہ قوی ہے غالب ہے. الذین وہ لوگ ان مکناہم اگر ہم ان کو اقتدار دیں فی الارض زمین میں اقاموا الصلاۃ نماز قائم کریں گے وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں گے وامروا بالمعروف اور حکم کریں گے نیکی کا ونہوا عن المنکر اور روکیں گے برائی سے وللہ عاقبۃ الامور اور اللہ کے لیے ہی ہے اچھا انجام تمام کاموں کا. بس دیکھیے یہ سورۃ الحج کا درس نمبر 9 ہے. آج کے سبق کا عنوان اجازت جہاد اور وعدہ نصرت برائے مومنین. وعدہ نصرت برائے مومنین. رب گزشتہ آیات میں آپ نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ کفار مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے تنگ کرتے تھے. نماز پڑھنے لگتے تو مارتے مسجد میں نہیں آنے دیتے مساجد سے روکتے بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے مسلمانوں پر جبر و ستم کرتے. جو مسلمان ملتا اس کو مارتے پیٹتے جو کسی کو غلام ہوتا اس کو الگ سے جبر و ستم کا نشانہ بناتے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تمہارے لیے تسلی کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے
مسلمان ہو پھر دفاع کیا کریں گے؟ نام کے مسلمان ہو کدھر دفاع کریں گے؟ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا وہی دفاع کرے گا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر برِ صغیر میں لوگوں کے ایمان کا دفاع کرنے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا. یہ دو شخصیات برِ صغیر میں ایسی آئیں جن کی وجہ سے پورے برِ صغیر کے لوگوں کے ایمان اور اسلام کی اللہ نے جن کے ذریعے سے حفاظت کی. ان حضرات کی قربانیاں ہیں، ورنہ اکبر بادشاہ نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا، انگریز اپنے پاؤں جما چکا تھا. تو ان حضرات کی قربانیاں، پھر اس کے بعد دارالعلوم کی بنیاد، دارالعلوم کا بن جانا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کر دیا. اسے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند ہوگے. فلسطین والے گھبرانے والے یا ڈرنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ وہی غالب آئیں گے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہے، غلبہ تمہارا ہے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے یجمع المرء مع كل خصلة الا الكذب والخیانہ، بندے کے اندر ہر بات جمع ہو سکتی ہے سوائے جھوٹ اور خیانت کی. آج کل تو ہمارے یہاں چلتا ہی جھوٹ اور خیانت ہے. جو جتنا بڑا خائن ہو، جتنا بڑا کرپٹ ہو، کرپشن کرتا ہو، جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہو، لوگ کہتے ہیں سیاست کو سب سے اچھا یہ سمجھتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے، حقیقت ہے. آ جائیے اگلی آیت کی طرف. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سونپی گئی، 40 سال کی عمر میں آپ کو رسول بنایا گیا. 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے رسالت کے بعد. کافروں کی طرف سے مختلف تکالیف، تنگ کیا جاتا تھا، لیکن حکم یہ تھا. سورۃ النساء میں آپ لوگ پڑھائے کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، بس نماز پڑھتے رہو. تو مکہ میں ہاتھ روکنے کو حکم تھا، جہاد کو حکم نہیں تھا. دشمنوں نے جو بھی تکلیفیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ان کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر بار اولادیں وطن سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا اب مکے والے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا پیچھا چھوڑ دیتے. چلو بھائی ہمارے علاقے سے وہ 400-450 کلومیٹر دور چلے گئے، اب اپنا کام ہم کریں، وہ اپنا کام کریں، رہنے دیجئے. لیکن ان مکہ والوں نے پیچھا پھر بھی چھوڑا نہیں. بہت تھا کینا، اب بھی تیاریوں میں لگے. جنگ بدر ہوئی، اب پھر احد ہوئی، خندق ہوئی، پیچھا نہیں چھوڑا. مکے والوں نے سوچا کہ ہم نے جو ان کو تکلیفیں دی ہیں نا، ان کو بھولی نہیں ہوں گی. وہاں جب ان کی قوت ذرا مضبوط ہو جائے گی، یہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یہ ہمیں سانس نہیں لینے دیں گے. قرظ بن جابر فہری اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مدینہ کے قریب بیت المال کے کچھ اونٹ چر رہے تھے، ان پر حملہ کیا، چرواہے کو شہید کر دیا، اونٹ لے گیا، بھاگ گیا. لے کے مدینہ کے یہودیوں نے بھی مکے والوں کو خط لکھے، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، آؤ مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں. تم باہر سے آؤ، ہم اندر سے کھڑے ہوں گے، ان کا صفایا کرتے ہیں. جب یہودیوں اور مشرکوں کی طرف سے یہ کاروائیاں شروع ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی. پہلے حکم تھا بلال کو مار رہے ہیں، عمار کو مار رہے ہیں، یاسر کو مار رہے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے،
کبھی خبیب کو مارا جا رہا ہے، کبھی حضرت عثمان کو مارا جا رہا ہے، کبھی حضرت صدیق اکبر کو مارا جا رہا ہے. حکم یہ تھا ہاتھ روک کے رکھو، آپ نے آگے سے کچھ کہنا نہیں، اس لیے کہ ابھی قوت نہیں. جب افرادی قوت مضبوط ہو گئی، حکم آ گیا. اس آیت کا شان نزول، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب لڑو ان کے ساتھ، اب ان کے ساتھ 2-4 ہاتھ کرو ذرا، جہاد کا حکم دے دیا. تو پہلا مارکہ بدر میں ہوا. اس کی تیاری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا اور صورتحال سے آگاہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار نے کہا تھا اگر مدینہ طیبہ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر باہر جا کر لڑنا پڑا پھر ہم آپ کے ساتھ جانے پر مجبور نہیں ہوں گے، ہماری مرضی جائیں نہ جائیں. یہ باتیں آپ کے ذہن میں تھی. تو لڑائی سر پر تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا. آپ نے بیان کیا، تقریر فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا کی، میں نے ان لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا، ان لوگوں نے ماننے کے بجائے ہمیں تکلیفیں دی. 13 سال مکہ میں ہم نے گزارے. حارث بن ابی حالہ کو شہید کیا، سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا، یاسر کو شہید کیا، کئی مرد اور عورتیں انہوں نے مارے، ان کو پیٹا، انگاروں پہ لٹایا، دھوپ پہ لٹایا، سینوں پر پتھر رکھے گئے. ہم وطن چھوڑ کر یہاں پر آئے، یہاں بھی یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے. اس انداز سے آپ نے بیان فرمایا. تمام انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں کہ انصار کی رائے کیا ہے. انصار سے مراد مدینہ والے. تو انصار مدینہ کے 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج. ایک سردار نے کھڑے ہو کر کہا حضرت آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سمجھ، بالکل نہ سمجھے، ان کی طرح ہمیں نہیں پائیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے لڑنے کا کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 24. اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں پر بیٹھے ہوں، جب فتح ہو جائے گی پیچھے سے ہم بھی آ جائیں گے. فرمانے لگے اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے. دوسرے سردار کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی پیشانیاں پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے، ہمیں آپ حکم دیں گے تو گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، روشن ہو گیا، خوش ہو گئے کہ انصار میرے ساتھ باہر بھی جا کے لڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، جو پریشانی تھی وہ ٹل گئی. اس لیے کچھ مہاجرین تو ابھی حبشہ میں تھے، مکے سے وہ آ ہی نہیں سکے تھے. اور غزوہ بدر میں کل مہاجرین ابھی تک تقریباً 74 لوگ تھے، باقی سب انصار تھے. مدینہ طیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کل 313 لوگ بدر کی طرف چل پڑے. 80 میل کے فاصلے پر ہے بدر. کافر 1000 کی تعداد میں تھے اور ہر طرح کے اسلحہ کے ساتھ لیس تیس ہیں، اسلحہ کے ساتھ لیس تیس ہیں کفار. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، کسی کے سر پہ ٹوپی، کسی کے نہیں، کسی کا جوتا ہے کسی کا نہیں. اب دیکھیں آپ 8 تلواریں، 6 زریں، یہ کل اسلحہ ہے. تو یہ پہلی آیت ہے قرآن کریم کی جس میں جہاد کی اجازت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو یقاتلون جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے. اب پہلے ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اب اللہ نے اجازت دی بیانہم ظلموا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. تو بدر میں ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں تھے، 8 تلواریں مقابلے میں 1000 تلوار، 6 زیریں مقابلے میں ہزاروں زیریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے مشرکوں کو شکست ہوئی. 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہوئے، باقیوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا کہ کدھر جائیں، بھاگنے کا راستہ انہیں نہیں مل رہا، ایسے بھاگے. تو یاد رکھیے مسلمان کو جب حکم ہو جاتا ہے قتال کا، جہاد کا، اب مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ طاقت کتنی ہے، کثرت ہے یا نہیں ہے، اسلحہ ہے یا نہیں، وہ اللہ کی ذات پر نظر رکھتا ہے. بھئی
کئی سالوں سے فلسطین کے مسلمان بیچارے غلیل کے ساتھ پتھر مار مار کے مقابلہ کر رہے ہیں. ادھر سے گولیاں آتی ہیں, آگے سے غلیل کا پتھر مارتے. بچیاں وہاں کی دیکھی ہوں گی آپ نے. غلیل سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, وہ بچے جن کے ساتھ پرندے مارتے ہیں. یہاں پہ اسلحہ نہیں دیکھا جاتا. یہ مظلوم لوگ ہیں, الذین اخرجوا من دیارہم, جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے بغیر حق, ناحق, کوئی قصور ان کا نہیں تھا. کیا کہتے تھے؟ الا یقولوا ربنا اللہ, انہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ. لات منات عزا سب کچھ زیرو ہے, کچھ نہیں ہے. ہم لات منات عزا کو نہیں مانتے, اللہ کو مانتے. یہ ان کا جرم تھا. بس ان کو نکال دیا وہاں سے, نکلنے پر مجبور کر دیا. تو بہرحال یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کا حکم نازل ہوا. اس سے پہلے جہاد نہیں تھا. مکی زندگی میں صبر کرنے کا حکم تھا, یعنی پہلی امتوں میں تھا, اس کی بات نہیں کر رہا, اس امت کی بات ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت مجاہد, حضرت قتادہ, حضرت عروہ بن زبیر, زید بن اسلم, حضرت مقاتل, ابن حبان, سب فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کا حکم نازل ہو گیا. تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیر موجود ہے. فرمایا اجازت دی گئی مسلمانوں کو جن کے ساتھ مشرکین لڑتے ہیں کہ کافروں سے جہاد کریں. اجازت مسلمانوں کو کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں. کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. تو آج بھی مسلمانوں کو اجازت ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے. مظلوم کو ظالم سے لڑنے کی اجازت تمام مذاہب میں ہے. اگر مظلوم ظالم سے لڑے اور اپنا دفاع کرے تو یہ دہشت گردی نہیں ہے, اپنا حق ہے, اپنا حق لے رہے ہو. حق کو باطل کی سرکوبی کا ہر وقت حق حاصل ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات اگر کوئی مصلحت ہو تو حق باطل کو سر اٹھانے سے پہلے بھی کچل سکتا ہے, کہ باطل ابھی سر نہ اٹھائے پہلے اس کو کچل دیا جائے. ہر وقت انتظار میں رہنا کہ باطل حملہ کرے گا تب ہم مدافعت کریں گے, نہیں, یہ ہر وقت درست نہیں ہوتا. بعض اوقات باطل کی جڑ پہلے ہی کاٹ دی جائے کہ آئندہ زندگی اس کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے. اگر مسلمان یہ کام کرتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی. اگر مسلمانوں کی تعداد اس وقت قلیل تھی, لیکن اللہ کی مدد آ گئی. مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے, اور نہ ہی اسلحے پر نظر کرنی چاہیے, اللہ کی قدرت پر نظر رکھنی چاہیے. یہ فرمایا گیا ان آیات میں. اب اگلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین سے قتال کا جو حکم دیا گیا کن لوگوں کو؟ فرمایا ان لوگوں کو حکم دیا جو مومنین صادقین تھے, وہ لڑے. جن کو بلا کسی وجہ سے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ان کو حکم دیا گیا. قصور ان کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, یہ ان کا قصور ہے. توحید کو جرم اور گناہ سمجھتے تھے مشرکین. عجیب لوگ تھے, موحدین کے ساتھ مجرمین جیسا سلوک کر رہے ہیں. ہر عاقل سمجھتا ہے خدا پرستی جرم نہیں ہے, بت پرستی جرم ہے. صلیب پرستی جرم ہے, اس کو جرم نہیں کہہ رہے, خدا پرستی کو جرم کہتے ہیں. لات پرستی, منات پرستی, عزا پرستی یہ جرم ہے, خدا پرستی تو جرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت کا وعدہ کیا اہل اسلام سے, اور ایک وقت آیا چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ ان صحابہ کو جو بے سر و سامان تھے, مظلوم تھے, اللہ نے کیسر و کسرا کے تخت کا مالک بھی ان کو بنایا. یہ ہوتا ہے جہاد کا نتیجہ. کیسر و کسرا کے تخت کا مالک اللہ نے ان کو بنا دیا. الذین اخرجوا من دیارہم, ایک وقت وہ تھا کہ ان کو گھروں سے نکال دیا, ناحق, کچھ بھی نہیں تھے ان کو. تو الذین اخرجوا من دیارہم سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی. اللہ کی محبت سے انہوں نے اپنے گھر چھوڑے, رشتہ دار چھوڑے, اولادیں چھوڑی, بیویاں چھوڑی, جائیدادیں چھوڑی, سب کچھ چھوڑا, لیکن دین نہیں چھوڑا, اللہ اور اللہ کا رسول نہیں چھوڑا. تو کیا سمجھتے ہیں صحابہ کے دل میں محبت نہیں تھی؟ جو بدبخت یہ کہے کہ صحابہ کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں تھی, اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟
اولین مصداق مہاجرین اولین یہاں پہ ان کو اجازت دی گئی جن کو گھروں سے نکالا. آگے جہاد کا فلسفہ بیان کیا گیا اور اس میں اسباب بیان کیے گئے کہ جہاد کی اجازت کیوں دی گئی. سبب کیا ہے؟ ایک سبب تو وہ کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا. دوسرا سبب فلسفہ. اگر اللہ تعالیٰ شریر اور بدکاروں کو ایمانداروں اور نیککاروں کے ذریعے دفع نہ فرماتے تو یہ فساد برپا کر دیتے، ظلم کی انتہا کر دیتے، ہر حد کو پار کر دیتے. یہ فلسفہ بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ذریعہ کفار کی ٹھکائی نہ کرواتے تو کفار نے زمین میں فساد برپا کر دینا تھا. اس لیے کبھی کبھی ٹھکائی کی ضرورت پڑتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس سے سمجھ آ گئی کہ یہ کتنا ضروری عمل ہے. ورنہ یہ راہبوں کے خلوت خانے، نصارہ کے کلیسا، یہودیوں کے کنیسے، مسلمانوں کی مساجد جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے منہدم کر دیتے. تو یہ اجازت کا دوسرا سبب اور فلسفہ جہاد بیان کر دیا اس آیت میں. کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے. اور ایک بات سمجھتی رہیں، یہ بات ذہن سے نکالنا نہیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے. ولولا دفع اللہ الناس، اگر نہ ہوتا ٹالنا اللہ کا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، اگر اللہ تعالیٰ مسلمان مجاہدین کو حکم نہ کرتا کہ کافروں کا مقابلہ کرو تو کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، صوامع صومع کی جمع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائی مذہب درست مذہب تھا. نیک دل عیسائیوں نے جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھی جہاں پر جنگلات میں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے. لوگوں سے تنگ آ کر الگ تھلگ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے. وہ ان کی عبادت خانے تھے، اس کو صومع کہتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہ دیتا تو ان کو گرا دیا جاتا. بیع، یہ بیعتن کی جمع ہے، اس کا معنی گرجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائی مذہب بھی سچا تھا اور یہودی مذہب بھی سچا تھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الگ الگ قوموں کے الگ الگ نبی تھے، الگ الگ قوموں کے الگ الگ نبی تھے. تو ان کے عبادت خانے بھی گرا دیے جاتے. اس لیے فرمایا وصلوات، یہودیوں کے عبادت خانے گرا دیے جاتے. تو اس لیے یہ حکم پہلے بھی تھا کفار سے لڑنے کا، بعد میں بھی تھا. اور وہ مساجد، اور مساجد کو گرا دیا جاتا. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. جو علاقے دین کے مرکز تھے، جو علاقے حدیث کا مرکز تھے، جو علاقے فقہ کے ائمہ کا مرکز تھے، جس علاقے نے امام بخاری جیسی شخصیت کو پیدا کیا، جس علاقے نے امام ترمذی جیسے انسان کو کھڑا کیا، جس علاقے نے امام نسائی جیسی شخصیت قوم کو دی، جس علاقے میں امام ابن ماجہ جیسی شخصیت دی، جس علاقے نے امام ابو داؤد جیسی شخصیت پیدا کی. اس آئے ستہ کے 5 مصنف سمرقند بخارا کے علاقے کے تھے. صرف امام مسلم عرب کے علاقے کے ہیں. صاحب دایا امام قاضی خان، تمام بڑے اکابرین اسی علاقے کے ہیں. اس علاقے میں کیا اشر کیا گیا؟ 50,000 مسجدوں کو شراب خانوں میں تبدیل کیا گیا. 50,000 مسجدوں. اسپین میں یہی حال ہوا، بوسنیا میں یہی حال ہوا. مسلمانوں کا جینا آرام کیا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کا نام مسلمانوں والا کوئی نہیں رکھ سکتا تھا. اے مسلمان، بچے کا نام مسلمانوں والا رکھنے کی اجازت نہیں تھی. یہ حالت تھی. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتا تھا. کہ روس کے 70 سالہ جو دور گزرا اس میں، یہ بھی قریب دور کی بات نہیں. 3 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان شہید ہونے کے بعد کچھ بیداری آئی ان میں، اور پتہ چلا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. اندلس میں کیا کیا گیا؟ ارے شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں دنیا کے ہر ملک میں گیا، کہیں پر اسلام کو اتنا اجنبی نہیں دیکھا جتنا اندلس میں دیکھا. اندلس وہ جگہ ہے سینکڑوں سال جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. آج اس وقت سب سے زیادہ اسلام اجنبی وہاں پر ہے. کہتے ہیں ہر جگہ پر میں گیا، ایئرپورٹ پہ دائیں بائیں کہیں نہ کہیں نماز پڑھی، کسی نے اس کو تعجب سے نہیں دیکھا جیسے کہ اندلس کے اندر دیکھا جاتا تھا.
ایک وقت وہ بھی تھا جب انہوں نے کہا جی ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم دنیا سے مسلمانوں کا وجود ختم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے. تو عجیب بات، یہ ظلم و ستم تم کرتے ہو، مارتے ہر جگہ لوگوں کو تم. پوری دنیا میں جس طرف نظر دوڑائیں، کہیں عیسائی مسلمان کو مار رہے، کہیں یہودی مار رہے، کہیں سکھ مار رہے، کہیں ہندو مار رہے، دیکھ کر پھر بھی مسلمان بیچاروں کو کہتے تو. عجیب بات نہیں ہے کیا یہ؟ لہذا یہ وہ وقت ہے کہ اب مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا. اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. جب تک مسلمان متحد نہیں ہوگا اس وقت تک کام نہیں چلے. اللہ کرے کہ مسلمان متحد ہو جائے. تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتے کفار کے مقابلے کا، عبادت خانے گرا دیے جاتے، مسجدیں گرا دی جاتی، خانقاہیں گرا دی جاتی. ورنہ ہندوستان میں ایک صرف دلی کے اندر 1000 مدرسہ انگریز نے شہید کیا. 1000 مدرسہ. ارشد شاہ ولی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ارشد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا مدرسہ، اس کو بھی مسمار کر دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ لڑو، ان کا مقابلہ کرو، ورنہ یہ تمہارا جینا تنگ کر دیں گے. آج بھی وقت ہے ان سلونیوں کے خلاف، مسلمان ان قابضوں کے خلاف ایک ہو جائیں، ورنہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جینا تنگ کریں گے. آج تو میں صرف فلسطین نظر آتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کا جینا تنگ کیا ہوا ہے، لیکن آگے بڑھ کر ان کی نظر حرمین پہ ہے. صرف مسجد اقصی پر نہیں، حرمین پر ان کی نظر ہے. پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خواب وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس لیے ابھی وقت ہے مسلمانوں کو متحد ہونے کا. اس لیے فرمایا کہ اس کا سبب یہ بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے ان کفار کو دفع نہ کرتے تو زمین میں فساد آ جاتا. یا ایھا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدم ثابت رہیں گے، ورنہ تمہارے قدم پھسل جائیں گے اگر اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دو گے. اس لیے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. تکلیف پاؤں میں سوتی آنکھ نہیں. اس لیے مسلمان کو مسلمان کا درد سمجھنا ہوگا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. پھر اللہ جب تمہاری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پر غالب نہیں آ سکتی. اس لیے مسلمان کو ذرا یقین تو پیدا ہونے دو. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، دم کے دم جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے قہر مذلت میں کھڑا کر دے. جس کی مدد کرے وہ صاحب عزت ہے اور جس کی مدد نہ کرے وہ ذلیل ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. فرمایا ہمارے لشکری غالب آئیں گے، ایمان والے ہی غالب آئیں گے. ایمان والے ہمت تو کریں. بیت المقدس آزاد ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمت تو پیدا کریں. فرمایا میرے بندے جب برسر اقتدار آتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اگر ان لوگوں کو جنہیں بے سر و سامانی کی حالت میں گھروں سے نکال دیا گیا تھا، اگر انہیں کسی زمین میں تمکین مل جائے، اقتدار مل جائے، تو تب بھی یہ ہم سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بذات خود بھی نیک ہوں گے اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر لائیں گے. ہر نیکی کا حکم کریں گے اور برے کام سے منع کریں گے. باقی انجام ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جانتے ہیں، اس کے سوا کسی کو علم نہیں انجام کیا ہوگا. تو اس آیت سے خلافت راشدہ کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کی حقیقت زمین میں ایسا اقتدار جس کے ساتھ اقامت صلاۃ بھی ہو، زکوٰۃ کا شعبہ بھی ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہو. جب مسلمان کو اقتدار ملتا ہے تو اس کو یہ کام کرنے چاہیے. جب مسلمان کو اقتدار مل جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ بے حیائیاں شروع کر دے. اب اقتدار مل گیا اب خون چوسنا شروع کر دے. اب اقتدار مل گیا اب ڈانس گانے کی محفلیں سجانا شروع کر دے، شراب کی محفلیں سجانا شروع کر دے. نہیں، اس کو حکم نہیں ہے. مسلمان کو جب اقتدار ملتا ہے 4 چیزوں کا ذکر کیا.
وہ نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ شعبے قائم کرتے. سلطنت ملنے کے بعد یعنی دین کا قیام لازم ہے. چاروں خلفاء انہی صفات کے حامل تھے. چاروں امیر سلطنت بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے. اسلامی حکومت کا اولین مقصد بیان کر دیا گیا کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کا کیا مقصد ہے. اسلامی حکومت قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ کیا مقصد تھا؟ آج جو کچھ اور ہے کیا اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ تو خلافت راشدہ کے دو اجزاء ہیں، ایک تمکین فی الارض، مملکت مل جائے، دوسرا وہاں پر اقامت دین. تو اصل مقصد دین ہے. جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا اس کی ذمہ داری ہے اقام الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ. یہ تمام شعائر اسلامیہ اس میں آگے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس سے کفار سے جہاد اور جزیہ لینا مراد ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے کفر سے بڑھ کر کوئی اور منکر نہیں ہے. تو اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر منکر ہو اس کو روکیں، جہاں پر بھی منکر ہو اس کو روکیں. نماز کا حکم کریں، برائیوں سے لوگوں کو منع کریں، نظام صلاۃ بنائیں، نظام زکوٰۃ بنائیں. جمعے کی اذان اور نماز ہو رہی ہے، دکانیں کھلی ہوتی ہیں. باقی یہ بھی فرمایا کہ انجام کی خبر اللہ پہ رکھنا، اللہ جانتے ہیں انجام کیا ہوگا. اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ درمیان میں جو احوال آئیں گے شکست بھی ہو سکتی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت، وقتی طور پر شکست بھی ہو سکتی ہے لیکن انجام، اچھا انجام تو مسلمان کا ہی ہے. والعاقبۃ للمتقین، یہ خدائی وعدہ ہے. اس وعدے پر نہ کسی کا تسلط ہے، نہ کوئی خیانت کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی کوئی اس وعدے کو غصب کر سکتا ہے، نہ اس پر کوئی تغلب حاصل کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اچھا انجام کس کا ہوگا؟ متقی لوگوں کا. کوئی بات نہیں